أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. گزشتہ آیت کے اندر منافقین کا ذکر تھا. ان کو دو مثالوں سے بیان کیا جا رہا ہے. منافقین کی دو قسمیں تھی. ایک قسم یہ تھی کہ پوری طریقے سے اسلام اور ایمان کے منکر تھے، جن کے اندر ایمان کی کوئی چیز ہی نہیں تھی ان کے اندر، ایسے تھے. اور دوسرے ایسے تھے کہ ان کو ایمان تو سمجھ میں آ رہا تھا، اللہ کا کلام بھی سمجھ میں آ رہا تھا اور نبی علیہ السلام کی حقانیت بھی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن حال یہ تھا ان کا کہ اگر وہ لوگ ایمان کو قبول کرتے تو دنیا کی ان کی کچھ تو ضرورتیں یا پیسہ یا عزتیں داؤ پر لگ سکتی تھی، ان کو اس کو چھوڑنا پڑ سکتا تھا. اس ڈر سے وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے. ان دونوں کی مثال اللہ نے بیان کی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، جن کا کفر پوری طریقے سے متعین تھا، دل میں کفر موجود تھا، انکار موجود تھا ان کا. ان کی مثال ایسی ہے جیسے استوقد نارا، اللہ نے آگ جلا دی ہو. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، جیسے کہ آگ جلا دی گئی ہو تو پھر آگ سے کیا ہوتا ہے؟ اجالا ہو جاتا ہے. فلما اضاءت، پھر جب وہ اجالا ہو جاتا تھا ما حوله، اس کے اطراف میں، تو اسی وقت میں ذهب الله بنورهم، اللہ نے ان کے نور کو کیا کر لیا؟ نکال لیا، ختم کر دیا. وتركهم في ظلمات، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیریوں کے اندر، تو دیکھ نہیں سکتے. اس کی یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان آیا، اسلام آیا، اللہ کا کلام آیا تو ایک نور آیا. اللہ نے نور، ایک آگ جلا دی، ایک نور کر دیا، ایک اجالا کر دیا. اب اس اجالا کر دینے کے بعد میں اس اجالے کو ان کو جاننا چاہیے تھا، پہچاننا چاہیے تھا، لیکن اللہ ہی نے ان کے کیا کر دیا؟ اس نور کو ختم کر دیا. ان کی آنکھوں کی بصارت یا ان کی دیکھنے کی بصارت اس نور کو، اس اجالے کو دیکھ نہیں سکے اور اس سے وہ گمراہی کے اندر چلے گئے. سمن، تو کیسے ہو گئے؟ وہ گویا کہ بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے. انسان کو علم تین طرف سے آتا ہے، تینوں بھی کیا ہوگا؟ ان کا بند کر دے گا. لا یرجون، وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. اور کصیب من السماء، پھر وہ لوگ جن کا ایمان ان کو سمجھ میں آ رہا تھا لیکن وہ دنیا کے مفاد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، ان کی مثال، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش ہو اور وہ بارش کے اندر کیا ہو؟ فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس بارش کے اندر کیا ہو کہ اس میں اندھیری ہو، ظلمات اندھیری ہو، ورعد، اور کیا ہو اس کے اندر؟ گرج ہو، وہ برف اور بجلی ہو. جیسے ابھی بارش کا زمانہ ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، تو وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں موت کے ڈر سے کہ گرج اور کڑک کی آواز سے ہم مر نہیں جائیں گے. اس ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، لیکن اللہ تو ان سب کو کیا کیا ہوا ہے؟ گھیرے ہوئے ہے، قریب ہے کہ یہ اچک لے اللہ ان کی آنکھوں کو. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جیسے ہی
جیسے بارش کے اندر ہوتا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا سا کیا نظر آتا ہے؟ اجالا نظر آتا ہے. مثال ایسی ہے کلما اضاء لهم مشوا فيه کہ جب کبھی ان کے سامنے تھوڑا سا اجالا ہو جاتا ہے مشوا فيه تو وہاں چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اسلام سمجھ میں بھی آتا ہے, وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا لیکن جیسی وہ اجالا ختم ہو جائے, وہ بجلی کا اجالا ختم ہو جائے تو فوراً کھڑے رہ جاتے ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے, اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت, ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو اللہ کیا کرتے؟ ختم کر دے. اللہ یہ بھی قدرت رکھ سکتا ہے, جیسے پہلے والوں کو ہوا کہ اجالا دیکھ کر بھی وہ ایمان ہے, تم تو اجالا دیکھ رہے ہو اور پھر بھی تم ایمان نہیں لا رہے ہو, تھوڑا سا چلنے کی فکر کرتے ہو پھر رک جاتے ہو. ایسی ان کی مثال ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کسی کی آنکھ کو کھینچ لے جائے, کسی کے دل کو کھینچ لی جائے, کسی کے سوچنے سمجھنے کی طاقتوں کو ختم کر دے, یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کر سکتا ہے. اس طریقے سے منافقین کا ذکر فرمایا. ابھی تک کی جو آیات تھی, ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن شریف کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر میں جو دعا مانگی تھی کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا, اس کے جواب میں اللہ نے سیدھے راستے پر کون ہیں اور گمراہی کے راستے پر کون ہیں, ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف ان کا تجزیہ کر کے دکھایا. 3 قسم کے لوگوں کو بتایا. ایک ایمان والے متقی لوگ, ان کا تذکرہ اللہ نے کیا. دوسرے وہ جو منکر تھے, جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے تھے, ان کا ذکر کیا. اور پھر اللہ نے تیسرا ذکر ان منافقین کا کیا جو بظاہر زبان سے بولتے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب ان تینوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کے آگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں. اصل مقصد قرآن کو اترنے کا کیا ہے؟ دعوت ہے کہ انسان کو دعوت دی جائے, ایک اللہ کی طرف بلایا جائے, ایک اللہ کی انسان کو پہچان کی کرائی جائے. اب ان کے پورے یہ کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے دعوت دے رہے ہیں. اللہ نے جو 3 گروہ بنائے ہیں, اس سے یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھا گیا کہ اس دھرتی پر جو گروہ بنیں گے, وہ جو گروہ بنیں گے وہ گروہ کیسے بنیں گے؟ وہ ایمان اور بے ایمان کے گروہ بنیں گے. ہم لوگوں نے باغوان گروہ الگ بنا لیا, ملا گروہ الگ بنا لیا, لداخ گروہ الگ بنا لیا, دیوبندی گروہ الگ بنا لیا, بریلی گروہ الگ بنا لیا, اور جو ہے وہ یو پی والا الگ بنا لیا, مہاراشٹرین الگ بنا لیا. اسلام میں اس کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے. اسلام ان گروہوں کی اجازت نہیں دیتا. اسلام عصبیت کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کے اندر گروہ ہیں, اسلام کے اندر فرقے ہیں, اور وہ فرقے کون سے ہیں؟ وہ یہ فرقہ ہے جو ماننے والا وہ مومنین کا فرقہ ہے, چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلی ہو, جو بھی اللہ کی بات کو مانے, وہ ملا ہو, مجاور ہو, باغوان ہو, جو بھی ہو, وہ ایک فرقہ ہے. پورا کا پورا ایمان واحد ہے. اس کو ماننے والا کسی بھی دیش میں رہنے والا وہ اکیلا اور تنہا ہے, وہ ایک ہے, سمجھے. اور پھر جو نہیں مانتا وہ دوسرا گروہ ہے. یہ 2 ہی گروہ ہیں. اس کے علاوہ تیسرا گروہ نسب کی بنیاد پر, بڑائی کی بنیاد پر, مالداری کی بنیاد پر, پیسے کی بنیاد پر, اچھائی کی بنیاد پر, برائی کی بنیاد پر, دکھنے کی بنیاد پر, کالے اور گورے ہونے کی بنیاد پر. ہرگز قرآن میں نہیں ہے. یہی ہمیں سمجھنا ہے. قرآن نے گروہ بندی کی ہے, لیکن کن کی؟ ایک ایمان والا, ایک غیر ایمان والا. اللہ نے فرقے بیان کر دیے. اب ان سب فرقوں کو اللہ دعوت دے رہے ہیں. ان سب فرقوں کو اللہ کیا کر رہے ہیں؟ دعوت دے رہے ہیں. دعوت کا کیا انداز ہے؟ دعوت جو بھی دی جائیں گی, یاد رکھو, دعوت وہی اثر کریں گی جو دعوت دلیل کے ساتھ ہو. تم دعوت دے رہے ہو, جس چیز کی بھی دعوت دے رہے ہو, اس کی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. جو بات تم لوگوں کو جس کی طرف, میں نے کہا کہ یہاں فرقے نہیں ہیں, میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں کہ فرقے نہیں ہیں اسلام میں. اسلام نے فرقے بیان کر دیے, 3 فرقے بیان کیے, ایک ایمان والا, ایک غیر ایمان والا اور ایک منافق. یہ 3 فرقے میں دلیل سے بول رہا ہوں, میں قرآن کھول کے تمہیں بتا رہا ہوں. اس طریقے سے تم دعوت دینا ہے تو تمہارے پاس دلیل کا ہونا ضروری ہے. بے دلیل کے اور بے چیزوں کے تم دعوت دو گے, وہ دعوت ہوگی لیکن اس کے اثرات دائی پر بھی نہیں ہوں گے اور مدعو پر بھی نہیں ہوں گے. باتیں ہوں گی لیکن اثرات نام کی کوئی چیز اس میں وجود میں نہیں آئیں گی. اللہ نے دعوت کیسی کی ہے اس امت کو؟ سب سے پہلی آیت دعوت کی آ رہی ہے, اس میں دعوت میرے رب نے کیسی دی ہے اور انہوں نے دعوت دینے کا انداز کیسا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. میرا رب دعوت دے رہا ہے تو دلیل کے ساتھ دے رہا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس,